الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب رحيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمین. دوستو اور بزرگوں، تیسری مرتبہ اللہ اس جگہ پہ لے آیا. سلام سے متعلق دو تین گزارشات ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے، اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. وہ ملاقات تنہائی میں تنہائی میں یکسو ہوتا ہے جو کوئی نہ ہو. جب آپ عرش بری پر گئے تو اللہ نے جبرائیل کو سدرۃ المنتہا پہ روک دیا کہ آپ نے آگے نہیں آنا، میرا محبوب آگے اکیلا آئے گا. سبحان اللہ. میں نے سوچا کہ جو رب اپنے محبوب کو سدرۃ المنتہا سے اوپر عرش پر بٹھا سکتا ہے بغیر جبرائیل اور براق کے، وہ رب زمین سے بھی تو اپنے محبوب کو اٹھا سکتا ہے. سبحان اللہ. ہو سکتا تھا. وہاں بھی تو جبرائیل ہٹ گیا، براق بھی ہٹ گئی. یہ دنیا کو بتانا تھا
کہ میرے محبوب کا اعزاز دیکھو. اگر آپ ہوا پہ چلے جاتے جا سکتے تھے پر میں نہیں. اکرام, سواری دے دو, احترام, ادب. سواری دنیا کی نہیں, یہاں کے گھوڑوں کو پر لگ جاتے ہیں, اڑتے جاتے جنت تک چلے جاتے پر میں نہیں. بلکہ جنت کی سواری زمین پہ لے جاؤ. سبحان اللہ. اکرام ہے, احترام ہے, عزت ہے کہ جنت کی سواری پیش کرو. جبرائیل ہمیں علم ہے کہ تو اپنے پروں پہ لا سکتا ہے, لیکن نہیں, محبوب کے لیے الگ سواری کا انتظام ہے. اس کو لے کے 40,000 براق ہے جنت میں ٹھہری ہوئی. جبرائیل گئے, کس کو لے جاؤ؟ سب کی آنکھیں چمک رہی ہیں, روشن ہے, منور ہے, خوشی سے چھلانگے لگا رہی ہیں کہ پورا کس کے مقدر میں آتا ہے. تو جبرائیل نے ایک دبلی پتلی براق دیکھی سواری, تو حیران ہوئے کہ جنت میں یہ کمزوری تو دنیا میں ہوتی ہے. کسی کو بھوک سے, کسی کو پیاس سے, کسی کو صدمے سے, کسی کو بیماری سے, سب تفکرات سے. جنت تو امن سکون کی جگہ ہے. اس کے قریب جا کے پوچھا تیری کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ براق نے کہا کہ جب سے میرے نام محمد سنا ہے, سبحان اللہ, اس دن سے آج تک میں نے کچھ نہیں کھایا. اسی انتظار میں ہوں, وہ دن ایسا بھی آئے گا کہ میں محبوب خدا کا دیدار کروں. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام مدینہ منورہ میں بیٹھے تھے کہ انسان دبا ایک جن گزرا. نبی علیہ السلام نے اپنے صاحب سے فرمایا کہ یہ جو جا رہا ہے یہ انسان نہیں ہے, وہ جلدی جاؤ, اس کو پکڑو, وہ پکڑ کے میرے پاس بھاگ نہ جاؤ. صحابہ دوڑ پڑے اور جان کے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے. آپ مسکرائے, فرمایا کہ تو انسان تو نہیں ہے؟ اس نے کہا بالکل میں انسان نہیں ہوں, میں جن ہوں. اچھا نام بتاؤ. اس نے نام بتایا اور اپنی عمر بتاؤ. تو جن کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ میں علیہ نے وسلم. عزیر علیہ السلام کے اوپر کلمہ پڑھا. اتنی بڑی عمر, عزیر علیہ السلام پہ کلمہ پڑھا, اور اس کے بعد میں نے اتنی نبیوں کی صحبت پائی اور دیدار کیے, اور میں نے عزیر علیہ السلام کی زبان سے آپ کے لیے تعریف کے کلمات سنے تھے. اسی دن میرے دل میں آ گیا تھا کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میں تیرے محبوب کا دیدار کروں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میں نے ہر نبی کی زیارت کی. آج مجھے پتہ چلا کہ محبوب خدا مدینے میں ہے, میں آپ کے دیدار کے لیے آیا تھا. میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے اسلام میں داخل کر لیں, میں آپ کا امتی بن جاؤں. آپ فرمایا نہیں, میں تجھے اپنا امتی نہیں بناتا, تو عزیر علیہ السلام کا امتی ہے, ان کی امت کم ہے, میری امت بڑی ہے, قیامت تک آئے گی. تو براق نے کہا کہ جب سے میرے نام محمد پڑا ہے, جنت کی دیواروں پہ لکھا ہے, جنت کے درختوں پہ لکھا ہے, جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھا ہے, حور و غلمان کی آنکھوں پہ لکھا ہے, فرشتوں کی پیشانی پہ لکھا ہے, جگہ جگہ نام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک میرے اللہ کا, ایک میرے اللہ کے حبیب کا. سبحان اللہ. اللہ نے تیسرا نام ہی نہیں لکھوایا آج میں. اللہ اکبر. 1,24,000 انبیاء تھے, تیرا میرا نام بھی ہے. ہم سب کے نام اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھوا رکھے ہیں. اکیلا اپنا اور اپنے محبوب کرنا عرش بری پہ لکھوا رکھا. سبحان اللہ. سارے نبی تھے, رحمت اللہ کے محبوب تھے. فرمایا رب ذوالجلال نے عرش بری کو پیدا فرمایا اور قلم کو پیدا فرمایا. لکھو قلم, یا اللہ کیا لکھنا ہے, کہاں لکھنا ہے. فرمایا میرے عرش کے اوپر تحریر لکھ کے میرے عرش کو
مزین کر دو، خوبصورت بنا دو. سبحان اللہ. کہ عرش خوبصورت نہیں ہوگا؟ یہ اللہ کا عرش ہے. تیرا بیڈ خوبصورت ہو سکتا ہے جی، تیری چار کوئی بستر خوبصورت، جو میرے اللہ کا عرش، اللہ محتاج نہیں ہے عرش کا. فرمایا اللہ نے اپنے عرش کو مزین فرمایا، کس چیز سے؟ فرمایا لکھو انی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں اور میں ہی الہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ بھی نہیں. اور آگے فرمایا لکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو اللہ نے خود اپنی زبان سے ادا کیا. جو آپ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد، یہ وہ کلمہ ہے جس کا آغاز ہوا ہے. اللہ نے خود فرمایا انی انا اللہ لا الہ الا اللہ، میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی اکیلا الہ ہوں. اللہ آگے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ. محمد کمری والا میرا ہی رسول ہے اور میرا ہی محبوب و پیغمبر ہے. سبحان اللہ. محبوب، آپ بیٹا محبوب لگتا ہے، پیارا لگتا ہے. ہم نے لوگوں کو دیکھا جس بچے سے زیادہ پیار ہو اس کے پیچھے نام رکھتے تھے. اللہ اکبر. کوئی کہتا ہے میرا لاڈلا ہے، کوئی کہتا ہے میرا شہزادہ ہے، کوئی کہتا ہے میرا چاند ہے، کوئی کہتا ہے میرا میٹھا ہے. جب آمنہ کے لال دنیا بھی ہے، اللہ نے فرمایا یہ سب سے زیادہ پیارا میرا محبوب ہے. سبحان اللہ. اتنی نام رب نے دیے. موسیٰ خان سے رحمت اللہ علیہ نے 5000 نام اپنے اللہ کے محبوب کا قصیدہ توبہ میں لکھا ہے. 5000 علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کا خمس 5واں حصہ رب نے اپنے محبوب سے بات کی. پورے قرآن کا 5واں حصہ محبوب اپنے محبوب سے بات کی. فرمایا جب نبیوں کی باری آئی، آدم کی باری آئی، فرمایا یا آدم، لقب کوئی نہیں، بس سیدھا نام آدم رکھا رب نے ہے. فرمایا جب نوح کی باری آئی، یا نوح، یا ابراہیم، یا داؤد، یا یحییٰ، یا موسیٰ. جب اپنے محبوب کی باری آئی تو پھر میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، سبحان اللہ. یا ایھا المدثر، سبحان اللہ. یا ایھا النبی، سبحان اللہ. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. سبحان اللہ. جب محبوب کی باری آئی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. کسی نبی کا رب نے یہ اعزاز کو نہیں ملا، انا اعطیناک الکوثر. کسی نبی کو اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کسی نبی کو اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا الم نشرح لک صدرک. کسی نبی سے اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک. کسی نبی سے اللہ نے یہ بھی وعدہ نہیں فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سبحان اللہ. اپنے محبوب کی باتیں فرمایا جب آپ کو اللہ نے عرش بریم پہ بلایا. کلام کا آغاز اللہ نے نہیں کیا، جانے والے کرتے ہیں. میں بیٹھا ہوں، آپ یہاں مسجد میں آئیں گے، آپ کا حق ہے کہ آپ کہیں گے السلام علیکم. جو پہلے موجود بیٹھے وہ نہیں کہے گا، آنے والا کہے گا. کلام وہ کرے گا، میں تو جواب دینے والا ہوں. اللہ پہ موجود ہے، محبوب خدا تشریف لے گئے.
فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، طیبات تحیات اللہ کی بارگاہ میں جا کے اللہ کے لال نے پیش کر دی۔ سبحان اللہ۔ گفتگو کا آغاز ہوا آداب سے، محبوب کیا لائے ہو؟ فرمایا میرے مولا وہ لایا ہوں جو آپ کے پاس ہے نہیں۔ میرا محبوب وہ کون سی چیز ہے جو میرے پاس ہے؟ ہر چیز تو میرے خزانے میرے ہیں۔ فرمایا میرے مولا آپ کے پاس تو کبریائی ہے، میں محمد عاجزی کا ہدیہ تحفہ لایا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میری عاجزی قبول فرما دے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب کچھ آپ کے سبحان اللہ۔ قبول ہے۔ اللہ نے جواب دیا، کل آپ کو میں جواب سامنے دینا ہم نے فی الحال سلام بے مشابہ ہے۔ السلام علیک ایھا النبی، سبحان اللہ۔ ایھا النبی، میرا محبوب آپ نے تحیات پیش کیے، پھر رب تجھے سلام کرتا۔ سبحان اللہ۔ جب بھی جبرائیل آئے آپ کے رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ میکائیل آئے علیہ السلام، آپ کے رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام آئے، ایک دفعہ آپ نے کلال کو مل لیں، سلام بھیجا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام آئے، آپ کے رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بلال سمجھ گئے اتنی بڑا اعزاز اللہ نے مجھے دیا اور براہ راست سلام مجھے کیا۔ سبحان اللہ۔ بھی میرے حوالے کر دی، رحمتیں بھی میرے حوالے کر دی۔ سبحان اللہ۔ میرے اصحاب، میری امت، میری جماعت، انبیاء اور میرا بابا آدم اور جبرائیل اور میکائیل اور فرشتے اور مخلوق، اللہ میں بھی التجا کروں جی میرا محبوب۔ سبحان اللہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سبحان اللہ۔ اللہ نے قبول ہے۔ وہاں سے سلام کا آغاز ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، پہلی وحی دے کر غار حرا میں آمنہ بلال بیٹھی ہیں۔ پہلی وحی دے کے جبرائیل آئے، حالانکہ آپ شکم مادر میں تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے فرشتے بھی سلام کرتے تھے، درخت بھی کرتے تھے، پہاڑ بھی کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور کہتے تھے السلام علیک یا ام نبی اللہ، اللہ کے نبی کی ماں، ہمارا آپ کی خدمت میں سلام حاضر ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کمری والا آ گئے، آپ فرماتے میں ان پتھروں کو جانتا ہوں جو مجھے راگزرتے میں سلام کرتے تھے، اور کہتے تھے السلام علیک یا نبی اللہ۔ سبحان اللہ۔ سلام پتھر بھی کر رہے ہیں، سلام جانور بھی کر رہے ہیں، سلام درخت بھی کر رہے ہیں، سلام فرشتے بھی کر رہے ہیں، سلام رب ذوالجلال بھی کر رہے ہیں۔ آمنہ کے لال غار حرا میں بیٹھی ہیں، تفکر کی عبادت فرما رہی ہیں۔ جبرائیل آئے، دروازے میں رکے۔ 600 پر ہے جبرائیل علیہ السلام کا، ایک پر اتنی منور، 600 پر الگ منور، ایک پر میں اتنی روشنی رب نے رکھی ہے کہ زمین کے اوپر نکر لگا دے تو آسمانوں تک روشنی ہو جائے، سبحان اللہ۔ مغرب منور ہو جائے۔ 600 پر فرمایا 600 پر لے کے حاضر ہے غار حرا، روشن منور، وہ جبل نور بنا گیا، جبل بھی نور بن گیا، غار بھی نور ہو گئے، نورانیوں کا سردار جبرائیل حاضر ہے۔ آپ گھبرا گئے، آپ نے سمجھا شاید شیطان آ گیا ہے، اللہ۔ شیطان کا قسم کر دیتا پہلے سے، لیکن جبرائیل سمجھ گئے کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید میں شیطان ہوں، لیکن جبرائیل نے فرمایا السلام علیک یا نبی اللہ، السلام
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میں شیطان نہیں ہوں میں جبرائیل ہوں اللہ اکبر آگے قدم بڑھایا آپ کو معانقہ کیا معانقہ کر کے پیچھے ہٹ گئے نور سینے میں داخل کیا نوری فرشتے نے نور سینے میں داخل کیا شق صدر میں نور سینے میں داخل کیا آپ شکم بادر میں تھے نور سینے میں داخل کیا پیدا ہوئے نور سینے میں داخل کیا نبوت ملی نور سینے میں داخل کیا پہلے نور تھا پھر روح پھر بدن ملا جب بدن ملا تو نور ظاہر ہونے لگا وہ ظاہر کیسے ہوا جو چھپا ہوا تھا روح بھی اور نور بھی بدن ملا تو وہ ظاہر بھی ہونے لگا وہ ظاہر کیسے ہوا فرمایا کلام الہی کے ذریعے نازل ہوا اللہ کے ارشادات کے ذریعے ظاہر ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ظاہر ہوا آپ کی مسکراہٹ سے ظاہر ہوا آپ کے نظر کرم سے ظاہر ہوا آپ کے ہاتھ زمین پہ رکھ دینے سے ظاہر ہوا آپ کی دعاؤں سے ظاہر ہوا جبرائیل کے آنے جانے سے ظاہر ہوا آپ کے آسمانوں پہ جانے سے ظاہر ہوا انبیاء کی ملاقات سے ظاہر ہوا وہی نور تھا جو مکہ میں ظاہر ہوا حضرت آمنہ کے گھر میں ظاہر ہوا اس نور نے کعبے کو روشن کر دیا اس نور نے پہاڑوں کو روشن کر دیا اس نور نے مشرق و مغرب شمال و جنوب کو روشن کر دیا اسی نور سے مکے کے رہنے والے لوگوں نے بیت المقدس کے محلات کو دیکھا اصل میں یہ وہی نور تھا جس کو رب ذوالجلال نے سب سے پہلے پیدا کیا سبحان اللہ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے تو میرے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا پھر روح کو پیدا کیا پھر جب وہ نور مل گئے رب ذوالجلال نے فرمایا یہ میرا محمد ہے وہاں نام ملا بدن کو نہیں ملا نور کو نام ملا ہے روح کو نام ملا ہے محمد جب پیدا ہو گئے اللہ نے فرمایا جہاں میرے محبوب کا بدن جائے گا نور بھی وہیں جائے گا روح بھی وہیں جائے گی نام بھی پیچھے وہیں آ جائے گا جب عبد المطلب کو لوگوں نے مبارک دی مبارک ہو پوتے کی شہزادے کی عبداللہ کے لال جنگ کی تو اس کا نام تو بتاؤ مبارکی لیتے لیتے انہوں نے کا نام محمد رکھا ہے جو سردار مبارک کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا ہم نے یہ نام تو پہلے کبھی نہیں سنا کبھی پڑھا بھی نہیں ہے تو انہیں نام محمد کہاں سے رکھا ہے عبد المطلب نے نہیں رکھا تھا ان کو مطلب بھی پتہ نہیں تھا وجہ بھی پتہ نہیں تھی حضرت آمنہ نے نام رکھا تھا حضرت آمنہ کو خود پتہ نہیں تھا کہ اس نام میں مقصد کیا ہے تو اس لیے رب ذوالجلال نے عبد المطلب کی ترجمانی خود اپنی زبان سے فرما دی اور خود نطق فرمایا اور اظہار فرمایا عبد المطلب تو نے جواب نہیں دینا ہم ان سوالوں کا جواب عرش بری سے عطا کرتے ہیں اللہ وہ کیا آپ کا جواب ہے فرمایا یہ نام محمد ہے جب میرا محبوب کا نور میرے پاس تھا نام بھی میرے پاس تھا نور میرے پاس تھا نام بھی میرے پاس تھا روح بھی میرے پاس تھی اور نام بھی میرے پاس تھا لیکن جب ہم نے روح اور نور کو بدن کے حوالے کر دیا ہم نے نام بھی بدن کے حوالے کر دیا کہ تعریف زمین میں بھی میرے محبوب کی ہو ہواؤں میں بھی میرے محبوب کی ہو فضاؤں میں بھی میرے محبوب کی ہو عرش تک تعریف ہو تو میرے محبوب کی تعریف سبحان اللہ فرمایا جو نام محمد پڑھے گا ثواب ہے جو رکھے گا ثواب ہے جو سنے گا ثواب ہے جو دیکھے گا ثواب ہے جو لکھے گا ثواب صرف نام لکھنے سے ثواب سبحان اللہ پڑھنے سے ثواب جس نے نام بیٹے کا محمد رکھ دیا قیامت میں اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کر کے جنت بھیج دے سبحان اللہ فرمایا سلام کرتی ہے جبرائیل سلام کا آغاز کر دیا آپ حجۃ الوداع میں بیٹھی ہیں آپ نے فرمایا میرے اصحاب 1,24,000 اصحاب موجود ہیں آپ میری ایک امانت لے جائیں میں محمد تمہیں امانت حوالے کرتا ہوں یہ امانت لے جائیں ان کو دے دینا جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا
اللہ اکبر. یا رسول اللہ آپ نے بہت سی باتیں فرمائی، وصایا میری ایک امانت لے جائے. وہ کیا امانت ہے؟ فرمایا میرا سلام لے جاؤ، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ان کو دے دینا، اور انہیں کہہ دینا کہ وہ ان کو سلام پہنچا دیں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا یا آپ کو نہیں دیکھا، وہ آگے پہنچا دیں گے، وہ آگے. یہ قیامت تک سلام رکے نہیں، یہ میری امانت ہے. اگر میں آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ میں نے امانت آپ تک پہنچائی ہے، آپ نے مجھے سلام کیا ہے، تو یہ آپ نے مجھے مدینے والے کی امانت حوالے کی ہے. یہ میرا تیرا سلام نہیں، یہ مدینے والے آقا کا سلام. سبحان اللہ. فرمایا سلام کو عام کر دینا. آپ مدینہ منورہ میں پہنچے، ہجرت فرما کے انصار و مہاجرین موجود ہیں. حضرت عبداللہ ابن سلام راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں افشو سلام کو عام کرنا. جب آپ نے فرمایا عام کرو تو صحابہ کا کام کوئی نہیں ہوتا تھا، اٹھ سے سیدھے باہر نکل جاتے، گلی میں، راہوں میں، دکانوں میں، گھروں سے دروازے کھٹکا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تاکہ نبی کا فرمان ہے اس سلام کو عام کرو. اس سلام سے ہوتا کیا ہے؟ سلام سے بغاوت ختم، نفرت ختم، جھگڑا ختم، پریشانی ختم، اطمینان شروع اور محبت شروع، الفت شروع، رغبت شروع. سلام تو آغاز ہوتا ہے محبتوں کا کہ کہتے ہیں ہاں جی ابھی لمبی بات تو نہیں ہوئی، ابھی صرف سلام ہی ہوا ہے. تو سلام انسانوں کو نہ آشنا کو آشنا بنا دیتا ہے، نہ واقف کو واقف بنا دیتا ہے. اس سلام کافر کے لیے نہیں ہے، سلام صرف مسلمان کا اعزاز ہے کہ امانت ہے مدینے والے آقا کی. ایک مسلمان دوسرے کو پہنچائے، عربی اجمی کو، اجمی عربی کو، ایک دوسرے کو سلام کرو. باپ بیٹے کو کرے، بیٹا باپ کو کرے، استاد شاگرد کو کرے، شاگرد استاد کو کرے، خاوند بیوی کو کرے، بیوی خاوند کو کرے. کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی مسلمان کسی بھی مسلمان کو، چاہے استاد ہو، چاہے مرشد ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے خاوند ہو یا بیوی ہو یا بیٹی ہو، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. ان کی نگاہیں چہروں سے نیچے نہیں آتی، ہاتھوں سے جدا نہیں ہوتے. اللہ پاک اس سلام کی برکت سے دونوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا افشو سلام کو عام کر دینا، بخل نہ کرنا. حتیٰ کہ میں نے بڑا غور کیا کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز شروع تو ہوتی ہے اللہ اکبر سے، اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں نا، امام ہو مقتدی ہو، ہم سب کہتے ہیں اللہ اکبر. تکبیر تحریمہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز جو باہر تھی وہ حرام، اب ہم نماز میں چلے گئے ہیں. اور نماز اللہ کی ملاقات ہے. دروازہ کھل گیا ہے، اللہ اکبر کیا، دروازہ رب کی رحمت کا کھل گیا. اب ہم اللہ کے قدموں میں جھکنے جا رہے ہیں. رب سے حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہ، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اللہ اکبر کر کے اللہ کا دروازہ کھٹکا دیتا ہوں، کنڈا کھل جاتا ہے. پھر کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ براہ راست اللہ سے کلام ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب میرے سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. سبحان اللہ. بار بار مجھے مخاطب کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یعنی کہ آمنو کا لفظ جب آتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ میرے رب نے میرے ساتھ بات کی ہے. اور 99 مرتبہ قرآن کے اندر، 89 مرتبہ قرآن کے اندر رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو براہ راست مخاطب کر کے احکامات پہنچائے ہیں، نصیحتیں فرمائی ہیں اور پیار بھرے الفاظ استعمال کیے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے کان میں یا ایھا الذین آمنوا کی آواز آتی، اب اپنے اٹھے قدم پیچھے ہٹا دیتے تھے، اگلی منزل کو ترک کر دیتے تھے، واپس مڑ کے بھاگتے تھے کہ یہ صدا آئی ہے، یہ آواز آئی ہے، یہ کسی بندے
ہمارے مالک نے بھی پکارا ہے، اس بات کو سننا پہلا کام ہے اور سن کے عمل کرنا ہماری زندگی کا پہلا مقصد ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب نماز پڑھتی اللہ اکبر سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن جب نماز کا اختتام ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اکیلی نماز میں بھی یہی سلام ہے، اجتماعی میں بھی، جماعت میں بھی یہی ہے۔ حالانکہ بندہ اکیلا بیٹھا ہے، کس کو سلام کر رہا ہے؟ کس کو سلام کر رہا ہے؟ یہ تو اکیلی نماز ہے۔ سلام تو آگے بندوں کے لیے ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہماری نیت یہ ہے ہی نہیں، ہماری نیت یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ بھلے میری دائیں طرف کوئی نہیں بیٹھا، بائیں طرف کوئی نہیں بیٹھا، لیکن میری دائیں طرف کے جتنی لوگ گزر چکے ہیں، موجود ہیں، سوئے پڑے ہیں، سفر میں ہیں، چل رہے ہیں، عبادت میں ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ ان سب کو سلامتی نصیب ہو اور آپ کی رحمتیں اور برکتیں ادھر والوں کو بھی قیامت تک تو رحمتیں برساتا رہا، اور میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ تو یہ ہماری مراد ہوتی ہے، اور جب تک ہم سلام نہ کریں ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نماز مکمل کرنے کا آخری عمل بھی سلام ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا افشوا السلام، سلام کو اجر میں تو سلام اس کو کروں گا جو میں جانتا ہوں، جو چہرہ پہچان والا ہے، جو میرا قریبی ہے، جس سے میرے تعلقات ہیں، یا جس سے میرے نظریات ملتے ہیں، یا جن سے میرے مقصد ہے، یا میرا کام ہے، یا میرے مسلک ہے، میں اس کو سلام کروں گا۔ کتنی بڑی